اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم جناب، حاضرین مجلس، گروپ کے ممبرز، صوفیہ، پیر اعظام اور بزرگان دین، ہمارے دوست و احباب اور بھائی اور بہن اور طلباء، کل کے موضوع پر تھوڑی بات کیا جائے۔ کل کا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ محرم کے اس موقع پر خاص طور سے یوم عاشوراء کے دن ہم لوگ کون سا عمل کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ بہت ہی عمدہ سوال کیا گیا تھا، جس کے تعلق سے بہت سارے جوابات آپ تمامی حضرات نے پیش کیے ہیں جو بہت ہی بہتر اور قابل قدر ہیں۔ آپ پہلے اپنے جوابات سب سماعت فرما لیں جو بہتر ہیں، آخر میں کچھ بات میں اپنا بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا، انہوں نے مختلف کتب کے حوالے سے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے محرم کے ہوتے ہیں۔ مزید یہ انہوں نے کہا کہ کھانا میں وسعت کرنا چاہیے، اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں تو یہ سب سے بہتر عمل اور کاوش ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کس بات میں ہے؟ اگر ہم کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر وہ عمل ساری زندگی ہم کو جاری کرنی چاہیے، یہ جاری رہے تو ہی بات بنے گی، اور پھر ساری عمر اس پر گزر جائے تو یقیناً رضا اور کامیابی ہمارے سر کا تاج بنے گی۔ پھر جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب نے کہا کہ محرم کے اس خاص موقع پر مقصد کربلا، واقعہ کربلا جاننے کے لیے وقت نکالیں اور شہداء کربلا کا دکھ اور درد محسوس کریں، لنگر لٹائیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، توبہ کریں۔ جب عشق میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ تیل بن کر نفس پر گرتے ہیں اور دھیرے دھیرے دل کے چراغ روشن کر دیتے ہیں، اور وہی روشنی نفس کو جلا دیتی ہے۔ اس عمل سے اللہ، رسول اور امام علی مقام راضی ہوتے ہیں۔ مزید کہا کہ علم ایک سمندر ہے، ہم جتنا بھی جان لیں وہ کم ہی رہے گا۔ اصل علم یہ ہے کہ اپنے آپ کو لا علم ہی جانیں اور علم کے تکبر سے بچیں، یہی علم لامکاں تک لے جانے والا ہے۔ پھر جناب محترمہ نظمہ عباسی صاحبہ نے کہا کہ صرف آج کے دن ہی کیوں عمل کریں بلکہ پوری زندگی عمل کیا جائے اور ایک حسینی بن کے جیا جائے۔ نیاز کرنا، کھانا تقسیم کرنا اچھا عمل ہے، لیکن سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ایک سوئے ہوئے کو جگایا جائے۔ پھر کہا کہ ہم میں سے اکثریت کو خبر نہیں ہے کہ مولا حسین کی شہادت کی کیا وجہ تھی، تو ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ ایک چراغ کو روشن کرنا بہت بہترین عمل ہے، ماشاءاللہ۔ پھر جناب صوفی معراج صاحب نے کہا کہ کرنے کو بہت سارے عمل ہیں، مثلا کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا وغیرہ، لیکن سب سے بہترین عمل جو اللہ بھی کر رہا ہے یعنی درود پاک کا پڑھنا ہے۔ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہی سب سے عمدہ اور خاص عمل ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت عمل سے بہتر ہے، اور عمل تھوڑا ہو مگر بلا ناغہ ہو بہتر ہے۔ پھر جناب سیدہ ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ نے کہا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن جو شخص اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائے گا اور کشادگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکت فرمائے گا۔ اور مزید کہا کہ اس دن غسل بھی کرنا چاہیے کیونکہ زمزم سب پانی میں ملا دیا جاتا ہے، اور روزہ رکھنا بھی بہتر ہے۔ یوم عاشوراء کے تعلق سے انہوں نے تمام لوگوں نے بیان دیا ہے۔ پھر جناب صوفی وہ مولانا قادری چشتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا بہت فضیلت مانا گیا ہے، بہت افضل روزے ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہہ کر انہوں نے اکتفا کیا۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا
کہ امام علی مقام سرکار امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت پیش کی ہے وہ کلمہ حق کے لیے تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلمہ طیب کا ذکر کثرت سے کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ افضل ذکر کلمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کا ذکر بہت پسند تھا، اور مزید کہا کہ ہمیں کلمہ کا ورد کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر جناب صوفی شکیل احمد وارثی صاحب نے کہا کہ سب سے چھپی ہوئی عبادت روزہ ہے، اور اس کی بہت فضیلت اور اللہ کو پسندیدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھوکے غریب کو کھلانا بھی افضل عمل ہے، اور کہا کہ نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، کوئی عمل اپنے مفاد کے لیے نہیں کیا جائے۔ مزید کہا کہ کسی کو تکلیف نہ دیا جائے، یہی وہ عمل ہے جس سے اللہ، رسول اور امام علی مقام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بہت بہتر جوابات آپ تمامی حضرات نے دیا ہے بھائی۔ پھر جو ہے جناب صوفی مستقیم واسطی صاحب نے کہا کہ ہمارے سارے بھائیوں نے جو بتایا وہ سب عمل اچھا ہے، لیکن سب سے بہترین عمل یاد حسین اور غم حسین ہے۔ اگر غم حسین اور ان سے محبت میں آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو آ جائے تو یہ آپ کے نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا علی حق علی، یا حسین حق حسین کا ذکر بہترین عبادت ہے، اور صرف اس ذکر سے بہت سے اولیاء اللہ نے اپنے راہ کو طے کر لیا اور طے کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ پھر جناب صوفی و مولانا سید محمد حسن ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل محبت اہل بیت ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کا ساتھ ہوگا، اور جو جس کو دوست سمجھتا ہے واقع میں اس کا دوست ہے، وہ اگرچہ اس کے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری بھی ہو تو وہ انہی میں شامل ہے، اور اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا یقیناً۔ پھر جناب صوفی کامران قادری صاحب نے کہا کہ یوم عاشورہ عشق کی انتہا تھی، عشق کے انتہا کا دن تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عشق کی ابتدا کریں، اور عشق ہی اصل چیز ہے۔ عشق کی ابتدا کریں اور عشق ہی اصل چیز ہے۔ بہت اچھا میسج آپ کا، کم لفظوں میں بھی بہت بہتر رہا۔ پھر جناب صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ اوپر جو بھائیوں نے کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر میرے نظر میں اس محرم کے موقع پر صرف اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی عظمت کی پہچان اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہی اصل کام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اسے سب کو بتانا ہی اصل کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب فضائل اہل بیت بیان کریں اور لوگوں کے اندر محبت اہل بیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً بھائی آپ نے بھی بہت عمدہ سوال کا جواب دیا، بہت عمدہ سوالات کے جوابات آپ تمام موقع حضراتوں نے پیش کیا ہے۔ آئیے اب اپنا نظریہ کو جو ہے سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ اپنا نظریہ بھی آپ ہی لوگوں سے میچ کھاتا ہے، اور اس طرح سے ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ جناب یوم عاشورہ کے دن شریعت کے مطابق جو بھی آیا ہے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ہے، جبکہ یہ واقعہ آپ کے وصال کے کربلا کا جو واقعہ ہے یہ آپ کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یوم عاشورہ کے تمام فضیلتیں اور برکتیں ہیں، جبکہ سب اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے یقیناً، مگر سانحہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کی تمام فضیلتوں پر کربلا کا واقعہ غالب ہو گیا، اور اس کا غم جو ہے بالکل غالب آ گیا ہے۔ یہ بات پہلے میں کر چکا ہوں دوسرے آڈیو میں بھی، تو لہٰذا اس بات کا غور کرنا بھی ضروری ہے کہ واقعہ کربلا ہونے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طریقت کے اعتبار سے تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اماموں کا اور ہمارے بزرگوں کا اس روز کیا عمل رہا ہے، کیا شغل رہا ہے، کیا شیوا رہا ہے، کیا روش رہی ہے، یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے صاحب۔ اور اولیاء اکرام کا طریقہ بھی دیکھا جائے، سمجھا جائے، غور کیا جائے۔ تو محرم کے موقع پر عاشورہ کے دن ان تمام لوگوں نے کیا کیا؟ امام علی مقام کی شہادت کا ذکر کیا ہے، کربلا شریف کی زیارت کی ہے، ان شہداء کو یاد کیا ہے، آنسو بہایا ہے، خراج عقیدت پیش کی ہے، اور بہت سارے صوفیاء اکرام نے تعزیہ داری بھی کی ہے۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو شریعتی اعتبار سے تو میں نے کہا کہ حدیثوں کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان حدیثوں کو بھی دیکھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کا ذکر سن کر کے اور اس کی پیشنگوئی کر کے جو آنسو بہایا ہے، اس پر بھی کچھ غور ہونی چاہیے۔
صرف روزہ اور نماز میں ہی الجھ کے ہم لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اصل جو جوہر ہے آج کے دن کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ غم حسین آج کے ڈیٹ میں غالب آ گیا، یوم عاشورہ کے معاملے جو ہے ان تمام چیزوں پر غالب آ گئی، تمام فضیلتوں پر یہ جو ہے سبقت لے گیا۔ تو صاحب اب اس پر ہم لوگ یہ غور کریں کہ اب جو حادثہ ہوا تو اس پر ہم لوگوں کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا چینجنگ آنی چاہیے۔ تو ہم استفادہ کریں گے ان تمام اماموں سے جو ان کے بعد گزرے، تبع تابعین، صوفیاء اور اولیاء سے استفادہ کریں گے اور ان کے طریقے کو دیکھیں گے، تبھی ہم کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے، اور بھی آپ بھی بہت مطالعہ کر سکتے ہیں، تمام تاریخ موجود ہے، تمام کتابیں موجود ہیں، آپ ان کے بعد کے حالات کو بہت اسٹڈی کیجئے تو باتیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہمیں بھی محرم کے موقع پر غم حسین منانا چاہیے، ذکر شہادت کرنی چاہیے، تعزیہ داری بھی کرنی چاہیے، اور شہداء کربلا کی یاد میں ضرور رونا چاہیے محترم، کیونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آس پاس کے کربلا شریف میں ضرور حاضر ہونا چاہیے، اور تمام بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگان دین کا اس پر اتفاق بھی ہے، اور سب نے اپنے عمل میں کر کے دکھایا ہے کہ اصل کربلا جو عراق میں ہے اس کی تو بات کچھ اور ہے محترم، مگر ہمارے آس پاس جو کربلا ہے، چونکہ ہر کوئی تو وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے، کافی دور ہے ہندوستان سے، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان سے کافی دوری ہے، لیکن جو لوگ خوش نصیب ہیں وہ قریب ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے اور اس لائق جو لوگ نہیں ہیں، جو دور کا سفر نہیں کر سکتے، تو آس پاس ہمارے جو کربلا ہیں اس مقام پر بھی امام علی مقام کا فیض جاری ہوتا ہے یقیناً، یہاں تک کہ جو تعزیہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس پر بھی امام علیہ السلام کی روح متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تعزیہ شریف کا بھی زیارت کریں اور کربلا شریف بھی زیارت کرنے کو جائیں، حاضری دیں آستانے پر، اور فیوز و برکات حاصل کریں، خوب ذوق شوق کے ساتھ نظر و نیاز پیش کریں، اور حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ہم لوگوں کو محترم۔ یقیناً ان اعمال سے امام علی مقام کی روح بھی خوش ہوگی، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے یقیناً راضی ہوں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ نظریہ بھی ہے۔ بھائی آپ نے بھی اپنا نظریہ تمام لوگوں نے پیش کیا ہے، تقریباً سب باتیں میچ ہوتی ہے، لیکن میں نے تھوڑی وضاحت سے پیش کیا ہے اس کو۔ آخر میں معرفت کے اعتبار سے میں ایک ضروری بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ ہمارے کئی بھائیوں نے اور ہمارے کچھ بہن لوگوں نے جو ہے گروپ میں اس بات کا ہلکا پھلکا ذکر کیا ہے، مجھے بہت پسند آیا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ امام علی مقام کے نظر میں ہم مقبول ہو جائیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ امام علی مقام کے نظر میں ہم مقبول ہو جائیں۔ امام علی مقام کو خوش کرنا الگ بات ہے اور نظر و نیاز پیش کرنا الگ بات ہے، لیکن ہم ایسا کیا کریں کہ ان کے نظر میں مقبول ہو جائیں۔ تو ہمارا یہ فکر، ہماری یہ تحقیق ہے، دیکھیے شاید آپ اس سے اتفاق رکھتے ہوں گے یا نہیں بھی، کہ جناب والا اس کے لیے مجھے ایک اہم بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہا گیا تھا امام علی مقام کے طرف سے، حل من ناصر ینصرونا، یعنی کیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سوال ہے، امام کا یہ سوال ہے صاحب، کیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام نے جو ہے یہ جملہ کہا کر کے پکارا تھا، ان کو اپنے جان بچانے کی مدد کرنے کے لیے نہیں پکارا تھا انہوں نے۔ اس بات کو غور کیجئے کہ یہ جملہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہاں مجھے بچا لو، نہیں، وہ تو جان ہی رہے تھے، وہ تو گئے ہی تھے اس کام کے لیے، لیکن انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ میں جس کام کے لیے جان دے رہا ہوں، کیا اس کام کے لیے آگے آنے والا اور کوئی ہے؟ تو دوستو اس جملے کا مصداق صرف 72 لوگ ہی رہے تھے، جیسا کہ تاریخ سے واضح ہے۔ ہمارے امام آج بھی یہی جملہ دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے کنسپٹ کو فالو کرے، اور ہے کوئی جو تحریک محمدی میں میری مدد کرے، اور ہے کوئی جو میرا پیغام دنیا میں دوسروں تک پہنچائے، اور ہے کوئی جو بتائے کہ میں کیوں شہید ہو رہا ہوں، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ، کوئی ہے جو میری اس کام میں مدد کرے اور میرے اس کنسپٹ کو سمجھے اور مجھے فالو کرے اور اس نظریہ کو آگے بڑھائے۔ مراد یہی ہے محترم، دین کی مدد کرنے سے مراد ہے، جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ تم ہمارے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب اللہ بندوں سے اپنے دین کی مدد مانگتا ہے محترم، تو یہاں پر بھی جو ہے امام علی مقام اپنے لیے مدد آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں سے وہ مدد چاہتے تھے اور آج بھی چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ کانسیپٹ آج بھی زندہ ہے۔
حسینیت بھی زندہ ہے اور یزیدیت بھی زندہ ہے محترم۔ تو محترم جناب والا، آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود بھی اس بات کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ ایسا کرنے سے ہی ہم دین محمدی کے کچھ کام آ سکیں گے۔ یعنی اگر ہم تحریک محمدی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کریں، حسینیت کو سمجھانے کے لیے کچھ کریں، اولیاء اور صوفیاء کے مشن کو چلانے کے لیے کچھ کریں، تو یقیناً اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ہم حسینیت کو سمجھ کر صرف ایک انسان کو حسینیت سمجھا دیں محترم، وہ بھی سال بھر میں ایک بار اور ایک انسان کو، تو بھی بہت کافی ہوگا۔ اگر سال بھر میں بھی ایک انسان کو ہم حسینیت کا کانسیپٹ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم جیسے ایک نہیں ہزار نہیں لاکھ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، وہ اگر اس کانسیپٹ کو سمجھ کے دوسروں کو سمجھانے میں صرف ایک آدمی کو ایک چراغ جلا دیجئے صرف ہر سال، اور وہ کانسیپٹ اس کے دماغ میں ڈال دیجئے کہ امام علی مقام نے کیوں سر کٹایا، تحریک محمدی کا اصل جوہر کیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے محترم۔ اور یہی امام ہم لوگوں سے چاہتے ہیں، اور امام کے نظر میں اگر سرخرو ہونا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں بہت دشواریاں آئے گی آپ کو، یہ کام بہت آسان نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ایک چراغ جلا دیں سال میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور یہی کربلا کا مانگ ہے، پیغام ہے، ڈیمانڈ ہے کربلا کا محترم، اور یہی اللہ کی دین کی مدد کرنا بھی ہے۔ یہ میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پتہ نہیں آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں، لیکن اگر اتفاق رکھتے ہیں تو آپ میرے بات کو فالو کیجئے اور اس کام میں آگے آئیے محترم۔ ایک انسان سے کام یہ چلنے والا نہیں ہے، ہمارے جیسے ہزاروں لوگ اگر آ جائیں فیلڈ میں تو پھر کیا بات ہو، امام علی مقام کے نظر میں ہم لوگ سرخرو ہو جائیں اور دین احمدی، تحریک محمدی اور حسینیت کا جو بول بالا ہو، تو یزیدیت جو ہے پناہ مانگنا شروع کر دے گی، یزیدیت پناہ مانگنا شروع کر دے گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی ہم لوگوں کے ان اعمال سے خوش بھی ہوں گے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے بھی عطا کیے جائیں گے، اور وہ درجے عطا کیے جائیں گے جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور قربانی سے بھی وہ درجے آپ کو ملنے والے نہیں ہیں جو اس عمل سے ملنے والے ہیں محترم۔ کیونکہ امام علی مقام نے حج کو چھوڑ کر کے اور کعبہ شریف سے نکل کر کے کربلا کو گئے، اور کربلا کس لیے گئے تھے آپ بڑھیا سے سمجھیے، اور سمجھ ہی گئے ہیں کہ اس کنسیپٹ کو بچانے کے لیے گئے تھے، دین اسلام کو کسی نااہل کے آگے سے ہٹانے کے لیے گئے تھے، کسی نااہل کے ہاتھ میں دین اسلام کی باغ ڈور نہیں دینا تھا، دراصل کسی بھی حال میں یزید سے بیعت نہیں کرنا تھا۔ یہی کانسیپٹ ہے ان کا کہ کسی بھی حال میں باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہو، کسی بھی حالت میں ایک غیر تربیت یافتہ، غیر شرعی انسان، غیر طریقتی و معرفتی حقیقتی انسان جو صرف مفاد اور اپنے مطلب کے لیے جیتا ہو، دنیا دار ہو، عیاس ہو، اور بے نمازی ہو، اور جواری ہو، اور تمام برائیاں جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اس آدمی کے سامنے کبھی سرنگوں نہیں ہونا، اور کسی بھی حال میں اس کو اپنا امام تسلیم نہیں کرنا، اور کسی بھی حال میں اس کا بیعت نہیں لینا، کسی بھی حال میں اس کو فالو نہیں کرنا۔ یہ حسینیت کی پہچان ہے، اور یہی پیغام ہے کربلا کا۔ اس پیغام کو اچھے سے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور دوسروں میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس یزیدیت اور حسینیت میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام علی مقام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے، کیا فرق تھی دونوں کے نمازوں میں؟ ادھر کیا تھا اور ادھر کیا تھا؟ ذرا غور تو کیجئے، ادھر کیا تھا ادھر کیا تھا، ادھر کیا چیز تھی ادھر کیا چیز نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے جب آپ سمجھیے گا تو تمام دھوکہ دھڑی سے بچیے گا، اور تمام مذہبی دھوکوں سے بچ جائیے گا، اور تمامی خانقاہ کے ڈھر بازیوں سے بھی بچ جائیے گا، چونکہ یزیدیت صرف ایک طرف نہیں ہے، وہ ہر شعبے میں ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا خانقاہ کی رنگ و رنگت ہو، تمام جگہوں پر جو یزیدیت ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ آپ اس کو پہچانیے اور سمجھیے کہ حسینیت کہاں کہاں پر ہے اور یزیدیت کہاں کہاں پر ہے۔ آپ کردار و اعمال سے ہی پہچان لیں گے، آپ اس کے صفتوں سے ہی پہچان لیں گے، لہذا اس صفتوں سے ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا سیکھیے اور پہچاننا سیکھیے، تب جا کر کے ایک طرف ہو جائیے، جس طرح سے حر نے
ون سائڈ ہو کر کے کربلا میں ساتھ دیا امام علی مقام کو. کیا دیکھا تھا کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اقبال نے کہا تھا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی آنکھ پیدا ہوگی تبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کانسیپٹ جب سمجھ میں آئے گا تو دوسروں کو وہ کانسیپٹ جب ہم دیتے ہیں اور دیں گے تو یہ بہت بڑا رول ہوگا جو ہم ادا کریں گے، امام علی مقام کے زمرے میں شامل ہوں گے. اور یہی اصل مقصد ہے کربلا کا محترم. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے. صرف محرم ہی کیا بلکہ پوری زندگی کے لیے مقصد عین بنا لیجئے اور نصب العین بنا لیجئے، اپنا مقصد حیات بنا لیجئے حسینیت کو محترم. تب کہیں جا کر کے مزہ آئے گا. اپنے جان کی پرواہ نہیں، اپنے کنبے کی پرواہ نہیں، صرف دین محمدی اور تحریک محمدی اور حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد انشاءاللہ تعالی. اقبال کا 3 شعر آخر میں آپ سے کوٹ کر کے چلا جاتا ہوں. نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنج پھگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری. ستیز کار جہاں میں رہا ہے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اور حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو حسینیت اور یزیدیت میں فرق کرنے کی تمیز اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسینیت کو پہچان کر اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور حق کا ساتھ دینے والا بنا دے، تاکہ آخرت میں بھی ہم سر اٹھا کر کے امام علی مقام کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ میں امام علی مقام کا واقعی چاہنے والا ہوں، جس نے امام علی مقام کے کنسپٹ کو فالو کیا اور ان کے نقش قدم پر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا حسین یا حسین یا حسین.